السلام علیکم. میرا نام ڈاکٹر ساجد نذیر بھٹی ہے. میں پروفیسر آف نیورو سرجری ہوں اور میکس ہیلتھ ہاسپٹل یہ G8 مرکز میں یہاں پہ ہمارا سیٹ اپ ہے. میکس ہیلتھ میں اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ آپ اولا ڈاک کے ذریعے لے سکتے ہیں اور وہ ڈیلی بیسس پہ ادھر ہم کلینک کرتے ہیں اور اس میں ہم یہ پیشنٹ دیکھتے ہیں. آج میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں اس کو ٹرائیجیمینل نیورالجیا کہتے ہیں. ٹرائیجیمینل نیورالجیا ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جس میں مریض کے چہرے کے ایک سائڈ پہ درد ہوتا ہے اور بہت ہی شدید، جس کو لینسینیٹنگ پین کہتے ہیں، اس قسم کا درد ہوتا ہے. اور یہ یہاں ماتھے پہ ہو سکتا ہے، ادھر آنکھ میں ہو سکتا ہے، نیچے یہاں پہ ہو سکتا ہے، اپر جو میں اور لوور جو میں، اس جگہ بس، اس کے علاوہ نہیں. تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ یہ ان ڈسٹریبیوشنز میں، کیونکہ ایک اسپیشل نرو ہوتی ہے جس کو ٹرائیجیمینل نرو کہتے ہیں، اس کی ڈسٹریبیوشن میں یہ پین ہوتا ہے. اور جو شدید پین ہوتا ہے چونکہ، تو اس لیے کئی لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ شاید یہ بھی کوئی مرگی کی کوئی قسم ہے، کیونکہ یہ آتی ہے چند سیکنڈ کے لیے، چند منٹس کے لیے، اور پھر ایک دم سیٹل ہو جاتی ہے. تو اس لیے جس طریقے سے بھی کوئی مرگی کا دورہ پڑتا ہے، وہ 5-6 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے پھر چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ پین بھی آتا ہے. اور چونکہ اس میں مرگی کی ہی دوائیاں جو ہیں، خاص طور پہ جو کاربامازیپین میڈیسن ہے، اس کے ساتھ اس کا بہت اچھا رسپانس ملتا ہے دوائی کے ساتھ. اس لیے ایک پاسبلٹی، ایک تھیوری یہ ہے کہ شاید یہ مرگی کی ایک قسم. لیکن 19ویں صدی میں اور 20ویں صدی میں اس کے اوپر کافی ریسرچ ہوئی، کافی کام ہوا. اس کے بعد نیورو سرجنس نے اس کے اوپر ایک اور تھیوری پیش کی، جس میں کہ انہوں نے کہا کہ کوئی نہ کوئی ایب نارمل بلڈ ویسل ہوتی ہے جو کہ نرو کے بالکل ساتھ ٹچ ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ ہارٹ کی ہر بیٹ کے ساتھ وہ ایک پلس پروڈیوس کرتی ہے جو کہ اس نرو کو سٹیمولیٹ کرتی ہے اور اس میں درد ہوتا ہے. اس بیماری میں چونکہ شدید درد ہوتا ہے تو مریض کو فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، اور زیادہ تر جو ہے مریض بوڑھے ہوتے ہیں. اولڈ ایج میں یہ بیماری بہت زیادہ لوگوں کو افیکٹ کرتی ہے، لیکن ینگ ایج میں بھی کر سکتی ہے. تو اگر کوئی مریض 40 سال سے کم عمر کا ہے اور اس کو ٹرائیجیمینل نیورالجیا ہے، تو اس میں ایک پاسبلٹی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی رسولی ہے جو اس نرو کے ارد گرد کہیں پہ بڑھ رہی ہے اور اس نرو کو پریس کر رہا ہے. تو اس قسم کے بھی کئی مریض ہوتے ہیں جو بڑے ینگ ہوتے ہیں لیکن ان کو بھی یہ تکلیف ہوتی ہے. تو ان کو جب ہم انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کو تو کوئی ٹیومر ہے. تو لہٰذا وہ ٹیومر کا علاج کرنے سے، آپریشن کرنے سے یا گیما ریڈیشن کے ذریعے اس کا علاج کرنے سے وہ ٹیومر شرنک ہوتا ہے یا کم ہو جاتا ہے. جب نکال دیتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ نرو جو ہے وہ فری ہو جاتی ہے اور اس میں تکلیف کم ہو جاتی ہے. اگر کوئی ٹیومر نہیں ہے، اولڈ ایج ہے یا ینگ ایج میں بھی اگر کسی مریض کو یہ تکلیف ہے لیکن کوئی ٹیومر وغیرہ کوئی ایسی چیز MRI کرنے پہ اس میں نظر نہیں آئی، تو پھر اس کے لیے ایک اسپیشل پروسیجر کیا جاتا ہے، ایک آپریشن کیا جاتا ہے جس کو مائکرو ویسکولر ڈی کمپریشن کہتے ہیں، MVD. یہ بڑا ایک ڈیلیکیٹ قسم کا آپریشن ہوتا ہے جو کہ کان کے پیچھے سے اس میں ایک ونڈو بنائی جاتی ہے، اس کے ذریعے اندر جا کے دماغ کے ساتھ اس رگ کو ٹھیک کیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر اگر وہ بلڈ ویسل امپنج کر رہی ہے تو اس کو سیپریٹ کر کے اس کے درمیان میں ایک اسپیشل مٹیریل رکھا جاتا ہے تاکہ وہ پلسیشن اس کو ٹرانسمٹ نہ ہو. سب سے پہلے جو علاج ہے وہ میڈیسن کے ساتھ ہے کہ آپ ان کو کاربامازیپین میڈیسن دیں. وہ کچھ عرصے تک اثر کرتی ہے، پھر کئی مریضوں میں یہ ہوتا ہے کہ میکسیمم ڈوز پہ پہنچنے کے بعد بھی وہ دوائی جو ہے اثر کرنا چھوڑ دیتی. تو ایسی صورت میں ہم ان کو آفر کرتے ہیں کہ جی آپ 2-3 پروسیجر ہیں، ان میں سے کوئی ایک چوز کر لیں. تو اس میں یہ ہے کہ وہ لوکل انجیکشن لگا دیں، اس کے ساتھ بھی اس کو نرو کو ذرا تھوڑا سا سلا دیتے ہیں، یا اس کو تھوڑا سا اس کی جو فنکشننگ ہے اس کو کم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ امپلس ٹرانسمیشن جو ہے وہ کم کر دیتی ہے، تو اس کی وجہ سے درد کم ہو جاتا ہے. یہ لوکل پروسیجرس. اس کے علاوہ ایک سینٹرل پروسیجر ہے جس میں کہ اس جگہ سے وہ ایکس رے میں اور اس میں سب کچھ دیکھ کے تو ایک الیکٹروڈ فارورڈ کی جاتی ہے جو کہ اس نرو کے پاس جا کے برین میں نکلتی ہے. وہاں پہ اس کو تھوڑا سا الیکٹریکلی اسٹیمولیٹ کرتے ہیں، تو وہ اس نرو کو وہ تھوڑا سا ڈیمیج کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے اس کی ٹرانسمیشن جو ہے
تو وہ کم ہو جاتی ہے اور وہ اس طریقے سے بھی کام کرتی ہے. لیکن یہ جتنے بھی پیریفرل پروسیجرز ہیں یہ لانگ لیوڈ نہیں ہوتے. یہ 6 مہینے سال تقریباً اتنا عرصہ کام کرتے ہیں، اور اگر آپ نیکسٹ ٹائم پھر ریپیٹ کریں تو اس کا وقفہ اور بھی کم ہو جاتا ہے اور وہ افیکٹ اس کا جلدی ختم ہو جاتا ہے. ایسی صورت میں پھر وہ جو آپریشن میں نے جس کا ذکر کیا پہلے کہ مائکرو ویسکولر ڈیکمپریشن ہے وہ پروسیجر کیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ عموماً درد جو ہے تو وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور واپس بھی نہیں آتا. اور اس کے ساتھ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور دوائی کے جو سائیڈ ایفیکٹس ہیں وہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو اوائڈ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.